السلام علیکم ویورز۔ جب کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہو تو اللہ اور اس معاملے کے بیچ سے نکل جایا کرو، مگر پھر بھی میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی تو گھنٹوں سوچتی رہتی تھی کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور مسلسل ایک کے بعد ایک وسوسہ ذہن میں آتا رہتا تھا۔ مگر اب اس وقت کو سوچوں تو ہنسی آتی ہے، کیونکہ سارے معاملات سلجھ گئے ہیں اور جو مانگا تھا اس سے بہترین مل چکا ہے، اور جو نہیں ملا اس کے پیچھے کی مصلحت سمجھ آ چکی ہے۔ ہم انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم مطمئن رہتے ہیں، اور جب کچھ نظر نہیں آتا تو پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں جو ہونا نہیں۔ اللہ پر یقین تو ایسا ہونا کہ سامنے سمندر بھی ہو تو تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور اگر ایسا نہیں تو یقین چیزوں پر ہے، لوگوں پر ہے، اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ یقین رکھو تمہارے مسئلے جتنے بھی بڑے ہوں اللہ سے تو بڑے نہیں۔ جس چیز کو تم سے دور کر دیا گیا ہے، یا جو چیز تمہیں ہزار دعاؤں کے باوجود نہیں دی جا رہی، اس پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ ایک دن تمہیں مصلحتیں سمجھا دی جائیں گی، جو مانگا ہے اس سے بہتر عطا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو مگر وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو اپنی ضد کی دھن میں رہتے ہیں وہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سکون تو اسی کو ملتا ہے جس کو وہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، جو اس کی رضا کو تسلیم کر لے وہ اس کی رضا کو بھی پھر مان لیتا ہے۔ کون کن مرحلوں سے گزر کر اس تک آیا ہے وہ یہ جان لیتا ہے، بس ایک وہی تو ہے جو نصیب ایک دعا سے موڑ دیتا ہے۔ زمانے کی گھڑی کی گئی ساری دیواروں کو پل میں توڑ دیتا ہے۔ جہاں پہ خواب ٹوٹتے ہیں وہیں سے پھر اس کو جوڑ دیتا ہے۔ جو زندگی سے بیزار ہو اس میں صبر کا درد پھونک دیتا ہے۔ جس چیز میں خدا کی چاہت نہ ہو وہ تمہیں بھی اس چیز میں تھکا دیتا ہے، اور جس چیز کو تم سے جوڑنا ہو اس پر کن فیکون سے ملا دیتا ہے۔ دعا وہ پہلا اور آخری ایسا معجزہ ہے جس سے وہ پل میں نصیب کی لکیروں کو یا تو ملا دیتا ہے، یا جو اچھا نہیں اسے تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ تم ہی دوڑتے رہتے ہو، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، وہ تو انتظار کرتا ہے تمہارا، جہاں سے چلے تھے تم وہیں رکا رہتا ہے۔ وہ دوڑ کر آتا ہے تمہاری جانب جب تمہارا اس کی طرف ایک بھی تھکا ہوا قدم بڑھتا ہے۔ ساری محبتیں بھی اس کی محبت کے مقابل لے آؤ، تب بھی اس جیسی نہ کوئی محبت کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پہ ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ صحیح مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی۔
تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جوابات بتائے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ کوئی آئے گا، کوئی چلا جائے گا، ٹھہرے گا صرف وہ جو اپنا ہے۔ کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی رکا نہیں کرتی، زندگی چلتی رہتی ہے۔ آپ کی چیخیں صرف آپ تک ہی محدود ہوتی ہیں۔ باہر چلنے والی گاڑیاں آپ کی چیخیں سن کر رکا نہیں کرتی، چلتی رہیں گی، کیونکہ زندگی آگے بڑھ جانے کا نام ہے، زندگی رکنے کا نام نہیں۔ کبھی کبھار کچھ یادیں سمیٹ لیتی ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اچھی یادوں کو ہی یاد رکھو۔ اگر اچھی یادیں بھی تکلیف دے رہی ہیں تو خود کے ساتھ اپنی آگے اچھی یادیں بناؤ۔ جو چلا گیا اس کو برا نہیں کہو، تمہارا رب جانتا ہے سب، وہ کچھ نہیں بھولتا۔ تو سب اپنے رب پر چھوڑ کر آگے بڑھو۔ تم کوئی نہیں ہوتے اس سے کچھ کہنے والے۔ اپنے ہونٹوں کو سیلو اور دعا دو اسے اور آگے بڑھو۔ وقت بدلتا ہے تب جب آپ خود کو بدلنا شروع کرتے ہیں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں بھی بہت سے خوبصورت لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ آج جسے آپ اپنی تباہی سمجھ رہے ہیں، کل چند سالوں بعد آپ یہ سوچ کر مسکرائیں گے کہ وہ تباہی آپ کی زندگی میں کتنا بڑا سکون لے کر آئی ہے۔ ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے، اور ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امید کے ساتھ کیجیے۔ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے، مسکرائیے، کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا ہے، جو خود ہی روتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تھپکیاں دے کر چپ کرواتا ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں رنگ ہوتے ہیں مگر وہ ہر رنگ سے خالی ہوتا ہے، جو ساری رات کھلے آسمان تلے جائے نماز بچھا کر فلک کو تکتا رہتا ہے مگر باتیں نہیں کرتا، جو دیکھتا تو سب ہے مگر بولتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو تنہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے ساتھ اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہوتا ہے۔ تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے تو اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔